السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ بالآخر کافی عرصے کے تعطل کے بعد آئی ایم ایف کے 1 بلین یو ایس ڈالر پاکستان کو موصول ہو گئے ہیں۔ اس 1 بلین یو ایس ڈالر کو موصول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی حد تک کے وہ ڈسکشنز کی تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئی ایم ایف کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے منی بجٹ بھی پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس پاور بنانے کے اوپر بھی باتیں کی گئیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر اگر بات کی جائے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر گزشتہ 2 سے 3 ماہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک کے ایک ان ایون سینیریو تھا، ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی، اور آئی ایم ایف کے 1 بلین یو ایس ڈالر کو لے کے کافی حد تک کے مارکیٹ میں پینک اور انسرٹینس کی صورتحال دیکھی جا رہی تھی۔ وہیں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت جو چیزوں میں ترامیم کی، یعنی جو ٹیکس ایگزمپشنز تھیں ان کو ختم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس پاور بل کے اوپر بھی باتیں کی گئی اور اس کو منظور بھی کرایا گیا۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر بات کی جائے کہ 1 بلین یو ایس ڈالر جو کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے موصول ہونا تھا، اس کے لیے پاکستان نے جو حکمت عملی تیار کی ہے اس کے بیک اینڈ کے اوپر دیکھیں تو کافی حد تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک جانب پاکستان اسی پیریڈ کے اندر سعودی عرب سے 3 بلین یو ایس ڈالر کی کیش فیسلٹی لے کے آیا تھا، اور 1.2 بلین یو ایس ڈالر کی آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی لے کے آیا تھا۔ انہی تمام اسنا کے اندر پاکستان کو جو 1 بلین یو ایس ڈالر جو آئی ایم ایف سے موصول ہونا تھے، اس کے پیچھے کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان نے اتنے سخت اقدامات کیے۔ وہیں پر دوسری جانب گورنمنٹ سے بار بار اس بارے میں کہا جا رہا تھا، اپوزیشن کی جانب سے بھی اور عوام کی جانب سے بھی یہ ایک ریکویسٹ کی جا رہی تھی انڈائریکٹ، اس ایگریمنٹ میں ایسا کیا ہے جس کی بنیادی نکات کے بیسس کے اوپر پاکستان کو 1 بلین یو ایس ڈالر کے لیے اتنی ترامیم کرنی پڑ رہی ہیں قانون کے اندر۔ بہرحال گورنمنٹ کی جانب سے یہی تھا کہ آئی ایم ایف کی کچھ سخت شرائط ہیں جن کو ماننا اس وقت بہت بے حد ضروری ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل بیسس کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ کے بعد، اگر ہم اس کا سائیکلیکل یا ہسٹوریکل ریویو کرتے ہیں، جو ایک ٹائم پیریڈ کے بعد پاکستان یقیناً آئی ایم ایف کی طرف ضرور جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ 2008 میں بھی پاکستان کے اندر انہی تمام تر چیزوں کے اوپر بات ہوئی، پھر پاکستان نے آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جب پی 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 کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر جب نواز گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کا ٹینیور جب ختم ہوتا ہے، پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے پروگرام کے تحت جاتے ہیں۔ تو ان تمام تر پروگرامز کے پیچھے پاکستان ہر ایک کچھ عرصے کے بعد ایک ہسٹوریکل جو سائیکلیکل افیکٹ دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد پاکستان وہ آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت کانسیکوینسز ہیں کہ جس کی بیسس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے اس وقت ڈیل کی ہوئی ہے، اور پاکستان کو اس کا پے بیک بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ پاکستان پے بیک نہیں کر رہا۔ وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 to 12 بلین یو ایس ڈالر آئی ایم ایف کو پے بھی کیے گئے ہیں، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں سب سے زیادہ پیمنٹ کی مد میں دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کو۔ تو آل ان آل چیزیں وہ ایک ابھی آئی ایم ایف کے گرد گھوم رہی ہیں، مگر اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ایک مہنگائی کی شرح ہے اور پھر جی ڈی پی گروتھ ہے، جس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.5% سے اوپر کی رپورٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ الٹیمیٹلی ان تمام تر سینیریو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایک جانب پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی خسارہ بڑھ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر روپے کی قدر میں بھی گراوٹ ہو رہی ہے۔ گرچہ ابھی کچھ نمبرز بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہماری امپورٹ 7 بلین یو ایس ڈالر سے ابو چلی گئی تھی پر منتھ کی بیسس پہ، تو وہاں پہ تقریباً 6 بلین یو ایس ڈالر سے نیچے آئی ہے۔ تو یہ کچھ اچھے انڈیکیٹرز بھی ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی امپورٹس تھوڑی سی شرنک ہو رہی ہے منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ آل تو ابھی تھوڑا سا زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی اس کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان ایکسپورٹس کے اوپر جاتا ہے اور نیکسٹ 2 to 3 منتھ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں کچھ 17 to 18% کے قریب اس کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے، تو یہاں سے اگر پاکستان ایکسپورٹ میں بوسٹ لیتا ہے اور امپورٹ کو اسی طریقے سے ڈیکلائن کرتا رہتا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت کے اندر یہ روپے کی گرتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر آل ان آل ابھی ان تمام تر سچویشن میں بات ہی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت چائنا میں موجود ہیں، اور چائنا کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو
ملاقات کریں گے شی جن پنگ سے، تو ان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے اور $3 بلین کے اکارڈ کے اوپر سائن کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ بھی پاکستان اور اسی کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ اس وقت کافی الائنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مزید $5 بلین جو ہے موصول ہو جائیں۔ ان کے تمام اس کے اندر جو اگر بات کی جائے کہ ML1 پروجیکٹ جو مین لائن جو ہے ریلویز کی، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، گوادر کے ایئرپورٹس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور گوادر اسمارٹ سٹی کے اوپر تمام تر چیزوں کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں، اور پھر پے بیک بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے ان ممالک کو۔ تو آل ان آل اگر دیکھیں تو اس وقت چائنا کی اگر رف ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً $11 بلین کے قریب پاکستان چائنا سے لے چکا ہے۔ پھر سعودی عرب اس کے اندر ہے، متحدہ عرب امارات ہے۔ تو ابھی اس وقت ہماری معیشت یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی زیادہ ڈیکلائننگ فیس پہ ہے، مگر جو اس وقت نیوٹرل ابھی فیس پہ پاکستان ابھی تھوڑا چل رہا ہے، مگر اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو بیلنسڈ آؤٹ کر کے اس کے پے آؤٹس کس طریقے سے گورنمنٹ کیلکولیٹ کرتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان نے تقریباً 3.5 سے 4% ان کی سود کی مد میں بھی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو جو یہ قرضہ جات پاکستان نے لیے ہیں اس کے اوپر کس طریقے سے امپلیکیشن ہوگا یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر پتہ چلے گا۔ اور پھر یہ تقریباً پری الیکشن ایئر ہے، یعنی اگلے سال گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک نیا جو گورنمنٹ آف پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی نئی حکومت آئے گی۔ اگر ان کی کارکردگی یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی بہتر رہی اور عوام ان سے مطمئن رہی تو کچھ بعید نہیں ان کی گورنمنٹ دوبارہ 5 سال کے لیے اقتدار میں آ جائے۔ مگر آل ان آل ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اس کے اندر جو غیر یقینی سی صورتحال IMF کو لے کے تھی، جس کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے چلے جا رہے تھے کہ پاکستان IMF کے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن میں ہے، اس پہ ڈسکشنز کر رہا ہے، اور IMF کے تحت جو چیزیں لے کے چلنا چاہ رہا ہے، تو اس پہ پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان اور IMF کا ڈیلیگیٹس بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو بلا وجہ جو ہے وہ ہائپ نہ بنائی جائے، اور جب اس کے کانسیکوینسز آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ بہرحال پاکستان نے ان تمام تر چیزوں کے اوپر IMF کو مطمئن کیا۔ بات صرف یہ ہے کہ IMF کو جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو وزارت خزانہ ہے اور جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی جو ٹیکس کلیکشن کی مشینری ہے، اس کے اندر انسٹیبلٹی کی وجہ سے IMF کو تھوڑا سا تحفظات ہوئے تھے۔ یہی وجوہات ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF نے جو انہی 2 اداروں کو لیتے ہوئے ہی اپنی ترامیم کی ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر سمجھ لیں کہ اس کو اپنی طرف سے ڈکٹیٹ کر کے پاکستان میں امپلیمنٹ کروایا گیا ہے۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے صورتحال پہ ایک تاثر IMF کے پاس یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک کام کیا جا رہا ہے وہ اس پیرامیٹر کو شاید نگلیکٹ کرتے ہوئے یا اگنور کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سربراہی کے اندر یہ IMF کی ڈیل ڈن ہوئی تھی، اور بہت سکسیسفل ریویو ہوا تھا پاکستان کا 2019 میں، اور دسمبر 2019 کے اندر پاکستان کو یہ پہلی قسط کا اجرا کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کووڈ آتا ہے، اور کووڈ کے پیریڈ کے اندر کچھ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، چیزوں میں ڈسٹورشن ہوتی ہے، وہ تو آل ان آل پوری دنیا کے اندر ان تمام تر صورتحال پہ کام ہو رہا تھا۔ پھر ون آف دی سڈن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا، اور کچھ عرصے کے لیے حماد اظہر صاحب اس پوزیشن پر آئے۔ پھر حماد اظہر صاحب کے بعد دیکھیں کہ کچھ انٹرم پوزیشن کے بعد پھر شوکت ترین صاحب کو اس پوزیشن کے اوپر لے آئے گورنمنٹ آف پاکستان۔ شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد پھر یہ تمام تر چیزیں چلتی رہی ہیں، اور اب بالآخر جا کے IMF کو پاکستان مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہرحال وزارت خزانہ کا دور کی بات کریں تو یہ اسٹارٹ ہوا تھا اسد عمر صاحب کی سربراہی کے اندر، اور ابھی اس کے اندر متعدد جو ہے وزیر تبدیل ہونے کے بعد اب جو الٹیمیٹلی ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ شوکت ترین صاحب اس وقت اس کی باغ دور سنبھال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شبر زیدی صاحب نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر بھی اپنے ایک رول پلے کیا، اور شبر زیدی کے بعد بھی کافی حد تک کہ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں ان کے چیفز کے اندر، اور الٹیمیٹلی اب ایک نئے چیف جو ہے وہ FBR کو رن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 مین ادارے ہیں، اس کی ایک انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ایک ان کی سربراہوں کی منتقلی کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ فورن باڈیز جن سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو کافی تحفظات رہتے ہیں۔ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو الٹیمیٹلی ایک جو سینیریو کے اوپر ڈکٹیٹ کیا گیا IMF کی جانب سے، اور پاکستان اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہو گیا۔
اب جو یہ چیزیں ریلیز ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ اب کس طریقے سے پاکستان کے اندر بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر جنوری کے اندر کچھ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے اندر کچھ کمی بھی کی جائے گی بجلی کے نرخوں کے اندر، مگر آل ان آل اضافہ اتنا بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اب ریورٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹس کے اندر آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت $100 پر بیرل کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ ایسا ابھی جو سینٹیمنٹ ہے، سینیریو ہے، اس کے اوپر کوئی ہم اپنا ایک ورڈکٹ نہیں دے رہے یا اپنی کوئی حتی الامکان تجزیہ نہیں کر رہے ہیں، مگر جس طریقے سے دیکھیں کہ اس وقت تقریباً WTI کروڈ $92 پر بیرل پہ چل رہا ہے اور برینٹ جو ہے وہ تقریباً 93 سے ابو ڈالر پر بیرل پہ چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو سچویشن ہے عالمی مارکیٹس کے اندر، کیونکہ ہم ان چیزوں کو بادر کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر فوکس کے اندر فار اینی انسٹنس اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ہماری الیکٹرکسٹی کا جو دار و مدار ہے وہ فرنس آئلز کے اوپر ہی ہے۔ فرنس آئل کے اندر اضافہ ہوگا تو پاکستان کے اندر الٹیمیٹلی ان تمام تر چیزوں کے اندر اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول سے بیونڈ ہے۔ گورنمنٹ کو جب حکمت عملی تیار کرنی چاہیے تھی، جب آئل نیچے آیا ہوا تھا تو اس وقت تیار کرنی چاہیے تھی، مگر وہاں پہ کچھ چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں، جس کی وجہ سے پاکستان ان ریٹس کے اوپر آئل امپورٹ کرنے کے کانٹریکٹ بک نہیں کر سکا۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، مگر اب جو فیوچر کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو انوینٹری کی بات کی جائے آئل کی، تو آئل کی انوینٹری ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی تقریباً 15 لاکھ بیرل سے نیگیٹو میں، یعنی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑی ہوئی ہوگی اور انوینٹری جو ہے وہ 15 لاکھ بیرل سے جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی، مگر ابھی جو فگرز آئی ہیں اس فگرز کے تحت تقریباً 10 لاکھ بیرل سے انوینٹری نیگیٹو میں ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو ایک گیپ ہے جو ایک فورکاسٹنگ کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس ڈیمانڈ سپلائی کی گیپ کی وجہ سے آئل کے اندر تھوڑا سا اپ سائڈ موو آتا ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل پرائس سسٹینیبل ریٹس کے اوپر آئے۔ بہرحال اس کی وجہ سے تو ہمیں ایک میجر امپیکٹ اتنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو ایک مارکیٹ ہے، آئل کی مارکیٹ ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے، پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف ہماری اپنی کرنسی کی ڈیپریسیشن کا یا ڈی ویلیویشن کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری جو روپیہ ہے وہ مسلسل جب اپنی قدر کھوتا ہے تو پھر ہم کو چیزیں جو ہے مہنگی لگنے لگتی ہیں۔ ابھی اچھی چیز یہ ہے کہ جو روپیہ ہے وہ اپنی قدر کو کچھ قدرے بہتر کرتا ہوا جا تو رہا ہے، تقریباً 175 سے نیچے آ گیا ڈالر ہمارے ملک میں، تو اس میں کچھ اچھے ایکسپیکٹیشن بھی کی جا رہی ہے کہ 172 173 تک کے $US آ سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری جو منتھلی بیسس کے اوپر ٹریڈز کے نمبر ہوتے ہیں وہ کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو ایک جو نیگیٹو ہائپ تھی آئی ایم ایف کو لے کے، اس میں کافی حد تک کے چیزوں کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر کافی حد تک کے جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو ایک ان ایون سینیریو تھا وہ ایون سینیریو کی طرف موو کر رہا ہے۔ یہ وہ پیریڈز ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے آنا ہوتا ہے، ان کو پرو ایکٹیولی ان کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ اپنی آگے کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش اس وقت یہ کر رہی ہے کہ جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہے یا بزنس کمیونٹیز ہے یا عام عوام ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ون ونڈو آپریشنز کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہی تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہیں پہ جو سب سے بڑی ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ آئی ایم ایف نے جو یہ ٹرانچ یا قسط اپروو کی ہے پاکستان کی، اس کے بعد کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر تھوڑی سی سختی کرنے کا کہا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، یعنی کنسٹرکشن سیکٹر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ایک ہنی مون پیریڈ دیا گیا ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے، اور یہ ایک بہت بڑا جو بلیک منی کی سرکولیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے ایمنسٹی کے تحت اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اور کتنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آتی ہے اس زمرے میں۔ اب اس کے اوپر دیکھیں کہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو C1 سے لے کے C6 تک کی کیٹیگریز ہوتی تھی، یعنی کنسٹرکشن کے لیے آپ نے جو لائسنس لینا ہے وہ کس کیٹیگری کے اندر لائسنس لینا ہے، سب سے لیسٹ کیٹیگری C6 ہوتی تھی، اس کے بعد C1 ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 2 اپر اینڈ کیٹیگریز ہوتی تھی CA اور CB۔ تو ان تمام تر کیٹیگریز کے اندر جو ہے خاص طور سے C1 سے C6 کے درمیان اب کیپٹل اگر آپ کی کمپنی کا اتنا ہے تو آپ نیو رجسٹریشن بھی ڈال سکتے ہیں، مگر اب صرف C6 کیٹیگری کے لیے یہ ہے کہ آپ نیو رجسٹریشن ڈال سکتے ہیں۔ اس سے اوپر کی اگر رجسٹریشن آپ کو چاہیے یعنی C5 C4 یا C1 کی، تو آپ کو پروجیکٹ دکھانے ہوں گے، نہ ہی صرف کیپٹل دکھانا ہوگا بلکہ اپنے پروجیکٹ کی ایک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا کہ آپ نے کیا پروجیکٹس آپ نے پچھلے کیے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ لائسنس ایوارڈ کیے جائیں گے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان آئی ایم ایف کو لے کے جو ان تمام تر چیزوں کے اوپر کام
کام کر رہی ہے. اب میں تھوڑا سا اس پہ بتا دوں کہ C6 جن ناظرین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں, تو C6 کیٹیگری کے لیے تقریباً آپ کا اپروکسیمیٹلی 1.5 لاکھ روپے کا 15 لاکھ روپے کا کیپٹل ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ کے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کے کانٹریکٹ آپ بڈ کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں C5 C4 C3 C2 C1, تو اس کے اندر پھر آپ کی ایک کیپٹل کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ بڈ کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے. جس طریقے سے C2 کیٹیگری کی بات کریں تو تقریباً 1 ارب US کے 1 ارب روپیز کے جو ہے پروجیکٹ آپ بڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. تو یہ تمام در سچویشن ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان تمام در چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. IMF کے تحفظات کو لے کے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ بات کی گئی تھی, تو اب یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ابھی تک جو رجسٹریشن ہو رہی تھی وہ تو اس وقت چل رہی تھی, مگر کہا یہ جا رہا ہے, ابھی اس پہ کوئی حتی الامکان کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے, مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ 25 فروری کے بعد سے آن ورڈز جو نیو رجسٹریشن ہے ان کو انٹرٹین صرف C6 تک کے کیا جائے گا. اس کے اوپر اگر آپ نے جانی ہے تو آپ نے اپنی کیپٹل کے ساتھ ساتھ اپنے جو پروجیکٹ کے ہیں ان کی پروفائلز بھی دکھانی ہوگی. اس کی بیسس کے اوپر پاکستان انجینئرنگ کونسل ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس کیٹیگری کے اندر ڈالا جائے. تو بہرحال یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی کوششیں ہیں کہ اس کے اندر ملک کے اندر بہتری آئے, بہتری کے ثمرات آئیں, تو بھرپور طور سے کوشش کی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو لیتے ہوئے آگے بھی ایک جو ابھی ایک نیوٹرل سینٹیمنٹ ہے یہ مثبت سینٹیمنٹ کی طرف جائے اور معیشت پاکستان کو سپورٹ دینے کے لیے اپنا جو اس وقت کردار ادا کیا جا رہا ہے, چاہے گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, چاہے عام عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور بالآخر کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ سب کا موقف جو ہے وہ پاکستان ہے. اب گورنمنٹ اور اگر اپوزیشن کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو ان کے اختلاف کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس اعلیٰ عدلیہ موجود ہے, اور اعلیٰ عدلیہ کا جو اس وقت کام ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو کرنے دینا چاہیے, نہ کہ ہم خود ججمنٹ بن جائیں کہ کون کس طریقے کا کس کا کیا کریکٹر ہے. تو بہرحال یہ اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر دیکھنا, ورنہ اگر دیکھیں تو تمام پاکستانیوں کا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھے گا اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو جس طریقے سے ہر پاکستانی ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو وہاں پہ ہر پاکستانی کی ایک ریسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ نہ صرف کارپوریٹ لیول پہ اپنا رول پلے کرے بلکہ ایک سوشل نارمز کے اوپر بھی اپنا ایک رول پلے کرے, تاکہ ملک کی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے جب تک ہم ایک پیج کے اوپر نہیں ہوں گے, یہاں تو بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے, تو یہ تو ہم صرف اپنی راہ فرار لے رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, تاکہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے جس کے اگر ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے, کہیں نہ کہیں متفقہ طور کے اوپر اگر ہم ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کی غلطیوں کو اپنے لیول پہ انڈورس کریں گے اور ان کو سجیشنز بھی دیں گے, اور اگر گورنمنٹ کی جانب سے تمام تر چیزوں کے اوپر حکمت عملی تیار کی جائے گی تو یقیناً یہ ملک کو قوم کے لیے بہترین ایک راہ ہو سکتی ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جس طریقے سے سٹیزن پورٹل بنایا گیا ہے جس میں صرف شکایات ہی درج کی جاتی ہیں, ایک ایسا پورٹل بھی متعارف کروایا جائے جن میں سجیشنز بھی متعارف کروایا جائے اور لوگوں کے اوپینینز کو بھی میٹر کیا جائے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے کام کرنا چاہیے تاکہ ہر پاکستانی اپنے ایک رول پلے کرے, اور جب وہ رول پلے کرے اور اس کے رول کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے تو یقیناً ہمارے ملک و قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اگر چاہیں اور پراپر طریقے سے ان کو الائنڈ کیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ ہمارا ملک کم وقت میں بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.